اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ بنت جعفر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آئی۔ انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا تو انہیں سخت افسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے اپنے اخراجات میں سے ایک عظیم الشان نہر کھودنے کا حکم دے کر ایک ایسا فقیر المثال کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ ملکہ زبیدہ کی خدمت کے لیے 100 نوکرانیاں تھیں جن کو قرآن کریم یاد تھا اور وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھیں۔ ان کے محل میں سے کرت کی آواز شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح آتی تھی۔ ملکہ زبیدہ نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے مکے میں ایک نہر نکلوانے کا ارادہ کیا۔ اب نہر کی کھدائی کا منصوبہ سامنے آیا تو مختلف علاقوں سے ماہر انجینئرز بلوائے گئے۔ مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین کے جبال تاد سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اس عظیم منصوبے پر 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبے کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا، آپ نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہے، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، نشیب و فراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا، سینکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے چیف انجینئر سے کہا، اس کام کو شروع کر دو، خواہ کلہاڑی کی ایک ضرب پر 1 دینار خرچ آتا ہو۔ اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظمین اور نگران حضرات نے اخراجات کی فہرست ملکہ کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے محل میں تھی۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھول کر دیکھے بغیر دریا برد کر دیا اور کہنے لگی، الہی میں نے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لینا، تو بھی مجھ سے قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہ لینا۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے اور دونوں جہاں میں ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔